جاندیاں سن، اس واسطے میرے آقا دا سون دی وجہ دے نال وضو نہیں سی ٹوٹدا۔ میرے آقا دی شان نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اس سفر واسطے تیار کیتا گیا تے جدو آئی نا براق دی باری تے براق اچھل لگ پیا، اچھل کود کر لگ پیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق تینوں پتہ ہے کہ اس تو بڑی ہستی کائنات میں ہور کوئی نہیں جڑی تیرے اوتے سوار ہون لگی ہے۔ براق نے عرض کی ہے جبریل امین کیا اے آخر زمان نبی ہے، کیا اے اللہ دا محبوب ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے اللہ دا محبوب ہے۔ تے حضرت جبریل امین دے اس جواب تے براق نے جواب دیتا اے پیارے جبریل امین میری پشت دے اوتے او سوار ہو لگا ہے جڑا اللہ دا حبیب ہے، تے پھر میں خوشیاں کیوں نہ کراں، پھر میں خوشی کیوں نہ کراں۔ تے آپ فرماتے ہیں کہ اس براق نے خوشی دے نال اپنے آپ نو قابو نہ رکھ سکیا کہ او جناب رقص کر لگ پیا، اچھل کودن لگ پیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے بابو محبوب نو فرماؤ کہ تسی اس سواری دے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میرے آقا دی بارگاہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس براق تے سوار ہو جاؤ۔ میرے آقا سوار ہو لگے، حال براق دے قریب پہنچے تو میرے آقا رون لگ پے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون لگ پے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو پوچھو کس واسطے رویا ہے، کی وجہ بنی ہے، توقف کا دے واسطے، ٹھہر کا دے واسطے گئے نے، آنسو کا دے واسطے بہان دے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو شجائے پیا تسی توقف کا دے واسطے کر دے ہو، ٹھہر کا دے واسطے گئے ہو، آنسو کا دے واسطے بہان دے ہو پہ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آج اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، میں اللہ دی ملاقات واسطے راز و نیاز واسطے رب دی بارگاہ وچ جا رہا ہاں۔ جبریل میں براق تے سوار ہو لگیا ہاں، مینوں اپنی امت گناہگار دی یاد آ گئی ہے، اپنی گناہگار امت دی یاد آ گئی۔ میں سوچنا وا اج میں اس براق دے اوتے سوار ہو کے جا رہا ہاں، کل قیامت دا ویلا ہوئے گا، میری امت قبراں وچوں اٹھے گی، پل صراط دا جڑا سفر ہے اتنا طویل سفر کیویں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب نو دس دے محبوبہ پریشان نہ ہو، اج تیرے رون دی وجہ دے نال اسی احساس بخش دیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیری امت جو قبراں وچوں اٹھے گی ہر امتی دے قبر دے اوتے ایک ایک براق پہنچایا جائے گا، ہر امتی دے قبر دے اوتے ایک ایک براق پہنچایا جائے گا۔ محبوبہ کسے ہیلو حجت بغیر تیری امت پل صراط پار کر جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کو کتنا فکر ساڑا دوستان محترم، انبیاء کرام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل آیا کہ آ کے عرض کی ہے پیارے ادریس علیہ السلام کی چاہیے تو انہوں اللہ رب العالمین حکم فرما رہے منگو جو مانگ دے ہو۔ جبریل علیہ السلام نے جدو عرض کی تھی حضرت ادریس علیہ السلام فرما دے نے میں چاہنا میں موت دیتی جائے، کچھ آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ میں موازنہ کر لگا کہ معراج امام الانبیاء دی تے دوسرے نبیوں دی معراج کیسی سی، میں چاہنا میں موت دیتی جائے، موت دین تو بعد میں زندہ کیتا جائے۔ اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ تیرے اس نبی دی خواہش بڑی عجیب ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسرائیل جاؤ، میرے نبی ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو پھر واپس لوٹاؤ۔ وجہ کی سی یا اللہ میری روح قبض کیتی جائے، اس دی تلخی نو دیکھ کے میں تیری ہور عبادت کرا، تیری ہور عبادت کرا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام دی روح قبض کیتی، واپس لٹایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل پوچھ میرے نبی نو ہور کی چاہیے کی خواہش رکھدا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی تھی پیارے نبی دسو تہاڈی ہور کی خواہش ہے؟
حضرت ادریس علیہ السلام فرمان دے اے آسمان تے چمکن والا سورج مینوں دے قریب کھڑیا جائے اے دے اندر دی مینوں تپش دکھائی جائے تاکہ میں اسی تپش نوں دیکھ کے رب دے خوف دے نال ہور رب دی عبادت کر سکاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں میرے سورج دے گرد گھمایا جائے۔ جدو گھمایا گیا ادریس علیہ السلام نے پوچھا گیا ہور کی خواہش ہوئے؟ آپ نے فرمایا مینوں دوزخ دکھائی جائے، میں دوزخ ویکھنا چاہنا، اس واسطے میں دوزخ دی تلخی ویکھاں تے اس خوف دے نال اللہ رب العالمین دی ہور عبادت کر سکاں۔ اللہ نے فرمایا انہوں دوزخ تو گزارو۔ ادریس علیہ السلام دوزخ تو گزرے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پوچھو ہن کی چاہیے؟ عرض کیتی یا مولا کریم مینوں جنت دکھائی جائے تاکہ تیری جنتیاں بہاراں ویکھ کے خوش ہو کے میں ہور عبادت کر سکاں۔ جدو جبریل علیہ السلام نے جنت وچ کھڑیا، جنت وچ گئے، حور و غلمان دیکھے، اوتھے دیاں بہاراں ویکھیاں، ادریس علیہ السلام اوتھے ہی بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا ہن میں نہیں جانا۔ انہوں نے آکھیا ادریس علیہ السلام ایک قانون ایک قدرت ہے، پہلے مرنا پیندا ہے، پھر جینا پائے گا، پھر دوزخ تو لنگنا پائے گا، پھر جنت ملے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے موت بھی مل گئی، پھر مینوں زندگی بھی مل گئی، میں دوزخ تو بھی گزر آیا، ہن میں جنت وچ آ گیا ہوں، میں جانا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتی پیارے اللہ دے نبی اے نہیں ہو سکتا، ایتھے سب تو پہلے آن والے امام الانبیاء محبوب خدا ہون گے۔ امام الانبیاء محبوب خدا سب تو پہلے جنت وچ آن گے تے آپ نے فرمایا او جنت وچ بالکل محبوب خدا پہلے آن گے۔ اے حور و غلمان کا دے واسطے نے اے بھی تے پہلے ہی بیٹھے ہوئے نے۔ جبریل نے عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے نبی اے سارے حور و غلمان اے فرشتے میرے نبی دی استقبال واسطے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں بھی انہاں دے استقبال واسطے انتظار کرنا وا، میں بھی انتظار کر لینا، میں بھی نہیں جانا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اچھا یا اللہ ہے کہ میں جانا ہی نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا انہیں میں واپس جانا، جنت وچ آ گیا، بہاراں ویکھ لیاں نے۔ جدوں اینی گل ہوئی تے ویکھ ایک صرف جنت گئے